بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو یور اون شو جی۔ ہم اور ہماری زراعت کے نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت اہم آج کا ایپیسوڈ ہے، خصوصاً اس لحاظ سے کہ پانی کی کیا سچویشن بننے والی ہے۔ ہماری تمام جو فصلیں ہیں جو کہ ربی کے سیزن کی ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ان کا کیا مستقبل ہوگا، کہاں پہ ہم جائیں گے، کنزیومر کے لیے کیا چیزیں آ رہی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ تمام چیزوں پہ آج بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کے سامنے ہے اس کا بیل آئیکن، اس کو کلک کر کے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہی دم سے یہ پروگرام چلتا ہے۔ جو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں کہ اب تک جو ہم بات کر رہے تھے اس میں سچویشن کہاں پہ جا رہی ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ بڑا ہی الارمنگ ہو گیا ہے کہ ارسا نے اب ایک جو بتایا ہے کہ اس سال تقریباً 16% پانی کی کمی ہوگی۔ یہ نیوز جو سی ہے یہ بریک ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً یہ بات کی جا رہی ہے کہ تقریباً 40 سے 50%، کیونکہ اب ہماری جو NDMA کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ ڈراؤٹ کا جو خدشہ تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب آگے کیا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ بڑی مشکل سے زراعت کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے، کسان بنے تھے، کسانوں نے اپنا دوبارہ سے جو اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کے اور آگے لے کے چل رہے تھے، اس میں اب کیا وہ ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ، اہم سوال اس وقت ہوا ہے۔ اور پانی کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام میں کہ پانی کی ہمارا جو نظام ہے جو کہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، اور وہ انگریز کا نظام جو کہ یعنی کہ تقریباً 10,000 سال پہلے، جب آپ کو پتہ ہے یہ جب دریا سے جو ہے وہ پانی کو انہوں نے راستہ بنا کے نہر کا نام دے کے اس کو شروع کیا تھا، اور وہی نظام پھر آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کے زمانے میں بھی تھا۔ اس نے بھی دریائے نیل کے اوپر جو ہے وہ نہریں نکال کر یہ کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو ہماری سویلائزیشن ہے، ایجپشن سویلائزیشن سے کہتے ہیں، اور اسی پہ پھر ہماری انڈس سویلائزیشن جو کہ 5,000 سال پرانی ہے، وہ بھی اسی کے اوپر ہوئی ہے۔ تو وہ کیا طریقہ ہوا کہ ہم اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے، خصوصاً جب ہم 21ویں صدی میں 21ویں صدی میں جب ہم تقریباً اس کا بھی جو ہے 1/4 حصہ گزار چکے ہیں، اور کیا وہی طریقے وہی رہیں گے سلسلے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک طرف تو بات کرتے ہیں، اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، آپ کے ساتھ جب بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کپاس کی انگیٹھی کاشت کریں، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے، آپ کو پتہ ہے کپاس کی بھی انگیٹھی کاشت ہوتی ہے، وہ ہم فروری میں کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نہروں میں پانی کی دستیابی کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایک چیز تو اگر ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو باقی جملہ ضروریات ہیں وہ ہم نے اگر پوری نہیں کی تو وہ پھر ہمارا فائدہ نہیں ہوگا اس کام کو کرنے کا۔ تو یہ گوش گزار کرنا اس پلیٹ فارم کے ذریعے ضروری ہے کہ ہم نے اگر ٹھیک ہے، ہم اگر ریسرچ کر رہے ہیں، ہم نے کام کیا ہے، ہم ٹرپل جین ورائٹیز پہ جا رہے ہیں کپاس کے لیے، تو کپاس کے لیے ضروری ہے کہ پانی کا بندوبست بھی ہو۔ کیونکہ پانی کا بندوبست اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس سے کہ ہم نے لگا تو دی لیکن وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ابھی جو سبزیوں کے کاشتکار ہیں خصوصاً سندھ کے اندر، اور اب وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور بہت زور سے آ رہی ہیں آوازیں کہ پانی کی دستیابی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو اپنے فارمرز تھے جنہوں نے کہ سبزیاں لگائی تھیں، ان میں سے کئی لوگوں نے عمر کوٹ، کنڈی، اس کے ساتھ ساتھ مٹیاری، ان تمام علاقوں میں جہاں پہ کہ ارلی سبزیاں لگتی ہیں، وہ یعنی کہ جو گرمیوں کی سبزیاں ہیں وہاں سے آتی ہیں، تو وہاں پہ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ پانی کے عدم دستیابی کے باعث ان کی وہ جو ٹرے لگائی تھی، یا وہ جو بیج لگائے تھے، یا وہ جو جرمنیشن کے لیے وہ کر رہے تھے، آگے ان کو پتہ ہے کہ بھئی جب کھیت میں لے کے جائیں گے اس کو پنیریوں کو، تو تب پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پانی کہاں سے آئے گا؟ تو سب سے بڑا سوال جو آج کا ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا، تو جواب اس کا بڑا مفصل بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں تو ہم وہ ملکوں میں شامل ہیں، یعنی کہ سب سے وہ بڑا جو پانی کا، فریش پانی کا جو استعمال اگر زراعت میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا نام آتا ہے۔ ہم 90% سے زیادہ اپنا پانی جو ان سا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں فریش واٹر، کہاں پہ؟ زراعت کے اندر۔ جبکہ اب دنیا میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس میں کہ ہمارے اسپرنکلر ہیں، ڈرپ اریگیشن ہے، اس کے علاوہ پانی کی بہت زیادہ انوویشن۔ کیونکہ ایک آپ کو بھی میں سلائیڈ دکھاؤں گا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے سامنے یہ جو ابھی ایک پکچر آئی ہے، یہ ابھی ورلڈ جو ریسورس انسٹیٹیوٹ ہے اس نے یہ دکھایا ہے۔ اس نے کہا جی کہ 2050 تک تقریباً اب سے لے کر 1 بلین مزید لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں بہت زیادہ پانی کی کمی کے باعث
جو ہے وہ متاثر ہوں گی، یعنی کہ واٹر سٹریس میں چلے جائیں گے. اور اس میں جو آپ دیکھیں جو گہرا سرخ رنگ ہے وہ ایکسٹریملی ہائی ہے، یعنی کہ 80% سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ 40 سے 80%. اور اگر ہم اپنا زوم کر کے دیکھیں پاکستان کی اور انڈیا اور یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، تو یہ تقریباً سرخ اور گہرا سرخ رنگ میں ہے. اس میں پاکستان کے کئی علاقے آ رہے ہیں، جس میں کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سندھ کے اور خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے علاقے بنتے ہیں، اور جہاں پہ کہ پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. تو یہ وہ سلسلہ ہے جس میں کہ میں نے کہا کہ آپ اس آج کے پروگرام میں کہ اگر ہم بہت اچھا ایگریکلچر کرنا بھی چاہیں تو جب تک پانی نہیں ہوگا تو پانی کی دستیابی نہیں ہوگی تو وہ ہوگی. اور اس ٹائم اگر ہم ابھی بات نہیں کریں گے پانی کی تو پھر کب بات کریں گے؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج، بارشیں نہیں ہوئیں، 40% کم ہوئی ہیں، پانی کے ذخائر میں ہے نہیں. جو ہمارے ذخیرے بنے ہوئے ہیں منگلا اور تربیلا، وہ ڈیڈ لیول جسے کہتے ہیں وہاں پہ آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ مٹی کی وجہ سے وہ بھر چکے ہیں. اب اگر بھر چکے ہیں تو اس کی یہی مثال ہے کہ اگر آپ گلاس میں پانی لیتے ہیں اور اگر گلاس میں آپ تقریباً آدھے کے قریب مٹی ڈال دیں تو پانی کی مقدار تو کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو ڈی سلٹ کرنا ہے. ڈی سلٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری جو توانائی ہے، جو ہماری فائنینشیل ریسورسز ہیں، جو ہمارا اخراجات ہیں، وہ اس کے اوپر ہونے چاہیے. تو ہمیں میرے خیال سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے جو ریزروائر جسے کہتے ہیں کہ پانی کے ذخیرے، اس کے اوپر جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ایفیشینٹ واٹر یا اریگیشن کا میکنزم. اس کے اوپر حکومت کو میرے خیال سے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی پروگرام شروع کیے تھے ڈرپ اریگیشن کے، لیکن ان کو اس طرح سے پیشدائی نہیں ملی. اس میں میرے خیال سے اب جو سی پی کا سینٹرل پیوٹ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے فارمر ہیں، وہ بڑے فارمرز کے لیے تھا، چھوٹے فارمرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس کے اوپر حکومت کی کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ اب بہت ساری ایسی دنیا میں، خصوصاً اگر بات کریں تو اسرائیلی ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اب تقریباً 1 ایکڑ کے لیے ایون 100واں حصہ بھی پانی کا وہ کہتے ہیں کہ کافی ہوگا جس طرح سے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اگر وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ پیداوار لے رہے ہیں، ہالینڈ کے اندر لے رہے ہیں، امریکہ میں لے رہے ہیں، کوریا میں لے رہے ہیں، چائنا میں لے رہے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی اس ٹائم ہمارے لیے آزمائش آئی ہوئی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.